آج 5واں سبق ہے۔ اس میں ہم سحری افطاری کی فضیلت اور سحر افطاری کے آداب کے متعلق بات کریں گے۔ سب سے پہلے سحری افطاری کی فضیلت کے لیے میں آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإنی فی السحور برکہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ دار اپنی خواہشات، کھانا پینا میرے لیے چھوڑتا ہے۔ روزہ اس کے لیے ڈھال ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، دوسری خوشی اس وقت ملتی ہے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ آگے سحری افطاری کے آداب ہیں، ان کے متعلق بات کرتے ہیں۔ سحر رات کے آخری چھٹے حصے کو کہتے ہیں۔ سحری کرنا سنت ہے، اس میں تاخیر کرنا مسنون ہے، لیکن اتنی تاخیر نہ کریں کہ اذان فجر کا وقت بالکل قریب آ جائے۔ نہ اتنا کم کھائیں کہ دن میں کمزوری محسوس ہو، اور نہ اتنا زیادہ کھائیں کہ دن بھر معدہ خراب رہے۔ اچھے اور مناسب کھانے کھائیں، زیادہ مرچوں والے تلے ہوئے مرغن کھانوں کی بجائے سادہ کھانا کھائیں، دہی استعمال کریں، نبیذ پئیں، اور پھر نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ روزے کی نیت کرنا یہ دل کے ارادے کا نام ہے، اس لیے دل میں یہ ارادہ کر لیا جائے کہ میرا روزہ ہوگا تو کافی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ البتہ بہتر ہے اگر اس طرح نیت کی جائے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یا کوئی اور الفاظ جن سے روزہ رکھنا معلوم ہوتا ہے تو درست ہے۔ پھر افطاری کے آداب ہیں۔ روزہ کھولنے کو افطاری کہتے ہیں۔ افطاری میں جلدی کرنا سنت ہے، افطاری میں تاخیر یہ مکروہ ہے، اس لیے وقت ہوتے ہی افطار کر لینا چاہیے۔ کھجور سے روزہ افطار کرنا سنت ہے، اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے بھی افطار کر سکتے ہیں۔ افطار میں تلی ہوئی چیزوں کی بجائے سادہ اور قوت بخش غذائیں کھانی چاہیے، مثلا پھل، تازہ سبزیاں، ہلکے مسالوں والے کھانے وغیرہ ذالک، تاکہ تراویح اور رات کی عبادت میں طبیعت پر گرا نہ ہو، طبیعت بوجھل نہ ہو۔ اور پھر آگے افطار کے وقت کی مختلف دعائیں احادیث میں وارد ہوئی ہیں، چند ایک کا ذکر میں کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو زہرہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، حضرت ابو زہرہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صام ثم افطر قال اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھتے اور پھر افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق سے افطار کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے، پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں اور اجر پکا ہو گیا انشاءاللہ۔ تو اس لیے ہمیں بھی ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر جب افطاری میں کوئی نیا پھل آئے تو پھر اس کی بھی دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع محل کی دعائیں بتائی ہیں، اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا، اے اللہ ہمارے پھلوں میں اور ہمارے شہر میں برکت عطا فرما۔